سانحہ مری سے فضا سوگوار، ہر چہرہ اداس۔ راول چوک راولپنڈی میں شہزاد، اہلیہ اور 4 بچوں کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لاہور میں معروف اشرف اور ظفر کاموکی میں اشفاق کی نماز جنازہ ادا۔ اہل علاقہ، رشتہ داروں سمیت عوام بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مردان کے 4 جاں بحق نوجوانوں میں سے 1 کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دودیال تلا گنگ میں بھی غم کا سماں۔ اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اقبال، بہن اور 6 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ پورا کنبہ اجڑنے پر ہر آنکھ اشکبار، آہوں اور سسکیوں کے مناظر۔ مری میں برف باری کے بعد ریسکیو آپریشن جاری۔ تمام سیاحوں کو ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، آرمی ریلیف کیمپس منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کا بیان، کہا 90% سڑکیں بحال کر دی گئیں۔ پاک فوج بھی سیاحوں کے ریلیف کے لیے پیش۔ ISPR کے مطابق کیمپس میں آئے سیاحوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور رہائش کی سہولیات فراہم کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت مری میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت، چیف سیکرٹری سمیت اعلیٰ حکام شریک۔ IG پولیس، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود۔ امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سانحہ مری ثبوت ہے ملک پر نالائقی، نااہلی، بے حسی اور ظلم مسلط ہے۔ آصف زرداری نے کہا حکومت کی جانب سے بروقت اقدامات نہ کرنا قابل افسوس ہے۔ حکومت کی نالائقی سے معصوم شہری زندگی سے محروم ہو گئے۔ سانحہ مری میں انتظامی غفلت پر عوام برس پڑے۔ ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ کہا مری میں گنجائش سے زائد ہزاروں گاڑیوں کا بلا روک ٹوک داخلہ کیسے ممکن ہوا؟ اجازت کیوں اور کس نے دی؟ ذمہ دار کون ہے؟ تحقیقات کی جائیں۔ سوشل میڈیا پر بھی عوام کا پارا ہائے۔ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں شدید برف باری سے ہر سو چاندی بکھر گئی۔ سڑکوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ رات سے برف باری تھم گئی۔ ایبٹ آباد میں شاہراہیں 7 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ مانسہرہ میں مشکلات کے باوجود سیاحوں کا رش۔ آزاد کشمیر میں زندگی مفلوج، رابطہ سڑکیں بند۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری۔ ناروال، سیالکوٹ، گجرات، چکوال سمیت اپر پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں۔ اسلام آباد میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ کراچی میں موسم سرما کی سرد ترین رات، پارا 9.5 تک گر گیا۔ امریکہ سے افریقہ تک موسم قہر ڈھانے لگا۔ ایران میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 8 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ امریکہ میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج۔ سردی نے سابقہ ریکارڈز توڑ ڈالے۔ فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ یورپ میں برفانی موسم کا راج برقرار۔ سیالکوٹ میں انسانیت سوز واقعہ، 62 افراد کا زمین کے تنازع پر معمر خاتون پر بدترین تشدد، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے، جوتے اور لاتیں بھی ماری۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی، پولیس خاموش تماشائی۔ چونیا میں سنگ دل باپ نے 3 بچیوں کو نہر میں پھینک دیا۔ 2 بچیوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کی تلاش جاری۔ پولیس نے ملزم اسلم کو گرفتار کر لیا۔ صادق آباد میں تودا گرنے سے جاں بحق، 6 بچوں کی تدفین کر دی گئی۔ بچوں کی موت پر علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشکبار، ہر چہرہ اداس۔ تمام بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔
بلوچستان میں ایک اور ٹریفک حادثہ، 3 قیمتی جانیں نگل گیا۔ سبی میں لمجی کے قریب دھند کے باعث مزدہ اور گاڑی میں تصادم ہوا، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ووٹ کسی کو ملا، خدمت کوئی اور کر رہا ہے۔ ووٹ لینے اور بڑے بڑے وعدے کرنے والے کچھ نہیں کر پائے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی تحریک انصاف قیادت پر کڑی تنقید۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں تیزی، 1572 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.16% رپورٹ۔ ایک دن میں مہلک وائرس، مزید 7 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ کورونا کے 604 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ اومیکرون کے بعد ایک اور نئی قسم ڈیلٹا کرون سامنے آ گئی۔ قبرص میں ڈیلٹا کرون کے 25 مریض رپورٹ۔ امریکہ اور یورپ کے لیے اومیکرون ڈراؤنا خواب بن گیا، لاکھوں کیسز رپورٹ۔ بھارت میں اومیکرون کے مریض 5 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ بھارتی فوج نے ایک ہفتے میں 20 کشمیریوں کو جعلی آپریشن میں شہید کر دیا۔ بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر صحافی سجاد گل سمیت 5 افراد گرفتار۔ مودی کے گنڈوں نے مقبوضہ وادی میں 2 تجارتی عمارتیں بھی نذر آتش کر دیں۔ عوام سراپا احتجاج۔ ٹینس سٹار اسام الحق کا ATP میلبورن ٹینس ٹائٹل جیتنے کا خواب چکنا چور۔ ڈبلز فائنل میں اسام الحق کی جوڑی کو شکست۔ برٹش ٹینس پلیئر نیل ڈچ ٹینس پلیئر ویسلے کولوف نے شکست دی۔ ان کی جیت کا سکور 6-4 6-4 رہا۔